नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़ोर तो हमारा रहेगा पाकिस्तान की दाखिली सियासत और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जहां हम ये सवाल उठाएंगे अपने पैनलिस्ट से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, जहां पोल्स ये इंडिकेट करते हैं कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी फेडरल गवर्नमेंट और सूबा सिंध की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुकाबले में सफ़र है, हेड ऑन है। पीटीआई को सबकत है पोल्स में चंद पॉइंट्स की, लेकिन पीपीपी और पीटीआई के दरमियान बड़ा सख्त कांटे का मुकाबला है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में। और यहाँ पर अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो उसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान की सियासत के लिए, ये बुनियादी हमारा जो है थीम रहेगी आज के इस प्रोग्राम और डिस्कशन की। लेकिन दो तीन चीज़ें इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, दो तीन पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। एक तो यह है कि रीजनल डायनामिक्स में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब डॉक्टर जवाद ज़रीफ जो हैं वो आज पाकिस्तान के दौरे पर हैं। दौरा पहले से प्लान था, उन्होंने पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और GHQ का भी उन्होंने दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान के ताउन को बहुत सराहा, मिलिट्री कोऑपरेशन, बॉर्डर कोऑपरेशन की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। इस दौरे की एक अहमियत कम अज़ कम ये भी है कि ये दौरा अमरीका के इंतखाबात के फ़ौरन बाद आया है, उन इंतखाबात के बाद जहां प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन है, जो ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को इम्प्रूव करना चाहेंगे, चूँकि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है जिसको, उसके आर्किटेक्ट्स के अंदर जो बाइडन जो है वो शामिल हैं, जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, वो 8 साल उसमें चीज़ में। ये और बात है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त सियासत में एक इंतहाई गैर मामूली डेडलॉक है, जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, रिपब्लिकन पार्टी, जो बाइडन की फतह को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है जो अब तक शुरू हो जाता है, जिसके लिए बाकायदा एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल होती है जो फंड्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंड्स रिलीज करती है प्रेसिडेंट इलेक्ट को, वो फंड्स रिलीज नहीं किए जा रहे हैं और जो बाइडन की जो टीम है उससे पब्लिक डोनेशंस मांगनी पड़ रही है। ना सिर्फ ये है बल्कि गुज़िश्ता 48 या 72 घंटों में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी डिफेंस मार्क एस्पर को फायर कर दिया। अब याद रहे कि मार्क एस्पर सेक्रेटरी डिफेंस वो पोजीशन है जहां अगर सड़कों पर लोग निकलते हैं, हजूम आता है, प्रोटेस्ट होती हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि अमेरिका के कॉम्बैट ट्रूप्स को, अफवाज को सड़कों पर लाया जा सकता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जो कभी अमेरिका में गालिबन हुआ नहीं है। एक ये अहमियत है। दूसरी तरफ अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात में इलेक्शन की इरेगुलरिटीज़ की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं मिच मैकॉनल, उन्होंने भी जो बाइडन की फतह को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि दोनों जो ग्लोबल पावर्स हैं, मेजर ग्लोबल पावर्स जो हैं, चाइना और रशिया, उन्होंने अभी तक इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं किया है और वो खामोशी से इसको देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करें। तो ये चंद की डेवलपमेंट्स। अब एक और डेवलपमेंट है जिसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बड़ा गहरा ताल्लुक है। डॉन अखबार बिलाशुबा पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा अखबार है, गालिबन नंबर 1 अखबार है, रेस्पेक्टेड है, प्रेस्टीजियस पब्लिकेशन है। हम लोग बचपन से हमारे घरों में डॉन अखबार पढ़ा जाता है, हम समझते हैं कि डॉन अखबार जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, डॉन अखबार जो है उसमें एक्यूरेट चीज़ होगी। लेकिन डॉन का जो एडिटोरियल है आज का, कराची इंसिडेंट के नाम से, इसमें आप येलो में हाईलाइटेड पार्ट देखेंगे जहाँ ये लिखा है कि सिंध के IGP को जब ज़बरदस्ती ले जाया गया सेक्टर कमांडर के दफ्तर में मुलाकात के लिए, तो वहाँ पर the province's top cop was forced to sign arrest orders for कैप्टन मोहम्मद सफ्दर। ये चीज़ जो है ये वैसे भी बहुत अजीबोगरीब है कि डॉन अखबार, ये किसी रिपोर्टर की रिपोर्ट लिखी होती तो काबिल माफ़ी होती, लेकिन डॉन जैसे बड़े अखबार के एडिटोरियल लिखने वालों को, ये एडिटर टीम जो है, एडिटोरियल टीम है, उनको यह ना पता हो कि सूबे का IGP जो है वो ना तो FIR के ऊपर दस्तखत करता है, ना कोई ऑर्डर्स देता है, FIR पे साइन करता है। और हमने बहुत ही एफर्ट करके बिल्कुल ये पूरी जांच पड़ताल इस चीज़ की है कि जब IGP साहब की सुबह 5:30 और कुछ 6:30 बजे के दरमियान सेक्टर कमांडर के दफ्तर के अंदर मुलाकात हुई प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के साथ, उन्होंने किसी किस्म के किसी भी कागज़ के ऊपर, FIR के किसी भी कागज़ के ऊपर उन्होंने किसी भी किस्म के दस्तखत नहीं किए। एक लीगल डिस्कशन हुई जहां प्रोसिक्यूटर जनरल और बाकी जो लोग उस डिस्कशन में शामिल थे उन्हें इम्प्रेस अपॉन किया गया कि ये कानूनी तौर पर मिज़ार कायद की जो चीज़ हुई है ये खिलाफ कानून है और इसके ऊपर एक FIR लीगल बनती है। तो उम्मीद ये की जाती है कि डॉन जैसा प्रेस्टीजियस अखबार जिसको लाखों लोग रोज़ पढ़ते हैं, नेट के ऊपर पढ़ते हैं, दुनिया भर में पढ़ते हैं, जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है, उसके एडिटर्स जो हैं इसकी जांच पड़ताल करेंगे, इसको एग्जामिन करेंगे कि उनके एडिटोरियल में फैक्चुअल मिस्टेक कैसे हुई। जैसा कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में US एम्बेसी जो है इस्लामाबाद की, उसने इंतहाई फराग दिली से और खंदा पेशानी से अपनी गलती को तस्लीम किया जब उनके ट्विटर हैंडल से एहसन इकबाल साहब का एक ट्वीट, जो बिल्कुल इमरान खान के ऊपर एक ज़ाती किस्म का हमला था, वो ट्वीट जब अमेरिकन एम्बेसी के ट्विटर हैंडल पे आया
تو امریکن ایمبیسی جو ہے اس پہ شور ہوا اور امریکن ایمبیسی نے اپولوجائز بھی کیا. امریکن ایمبیسی نے معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ یہ خلاف پالیسی ہے اور کسی نے ان کے ٹویٹر ہینڈل کو مس یوز کیا ہے جس کی تحقیقات جو ہے کی جائے گی. خود ڈان اخبار نے اس کے بارے میں ایک بہت بڑی سٹوری جو ہے وہ پبلش کی ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ڈان کے ایڈیٹرز جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کے ایڈیٹوریل کے اندر اتنی بڑی فیکچوئل مسٹیک جو ہے وہ کس طرح سے ہو گئی ہے. لیٹ می انٹروڈیوس مائی پینل فار ٹوڈے. مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری, غالباً پاکستان کی سب سے پڑھی لکھی سیاستدانوں میں ان کو شمار ہوتا ہے, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ میرے ساتھ ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو ہر. مجھے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ارشاد, میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل کالمنسٹ ہیں. اور مجھے لاہور سے ارشاد احمد عارف صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور ایڈیٹر ہیں روزنامہ 92 کے, مجھے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, اگر میں آپ سے شروع کروں کہ جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں وہ کتنے اہم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جیتنے, اور پولز میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنے بھی پول سامنے آئے ہیں, 3 پولز آئے ہیں, پلس کا پول آیا ہے, گیلپ کا, وہ اسکرین پہ بھی ہمارے نظر آ رہے ہیں, وہاں تو پی ٹی آئی کو آپ پہ چند پوائنٹس کی سبقت حاصل ہے. دیکھیں اب یہ گیلپ پولز جو ہے وہ تو پولز تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں چلتے ہیں, پھر جو رزلٹ آتا ہے اس کے بالکل برعکس آتا ہے. تو پولز کی افادیت اپنی جگہ ہوگی, لیکن ہوتا وہی ہے جو عوام چاہتی ہے. اور پیپلز پارٹی مقبول ترین پارٹی ہے. لوگ دل سے پیپلز پارٹی کی عزت اور محبت کرتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے, نہ صرف باقی علاقوں میں بھی رہی ہے, لیکن پرٹیکولرلی گلگت بلتستان میں جب بھی ریفارمز آئے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی نے ہی وہ ریفارمز دیے ہیں. وہ راجکی نظام کا خاتمہ ہو, شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا نفاذ ہو, وہ گلگت بلتستان کو اپنی شناخت دینا ہو, جو ہم نے 2008 سے 2013 والی جو ہماری حکومت تھی, آصف زرداری صاحب صدر تھے, اس وقت ہم نے گلگت بلتستان کا نام, اس سے پہلے اس کا نام ناردرن ایریاز کہتے تھے یہاں پر, آپ کو یاد ہوگا کہ اٹ واز کشمیر افیئر. اس وقت تو پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے گلگت بلتستان میں جی, اس وقت تو پی ایم ایل این کی نہیں حکومت ہے جو پچھلی ہے. نہیں, گلگت بلتستان اس وقت کیئر ٹیکر ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان گلگت بلتستان. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ آپ نے کہا نا کہ پولز غلط ہوتے ہیں, پولز تو شو کر رہے ہیں کہ آپ بہت پاپولر ہیں, پولز تو ڈیفینیٹلی یہ شو کرتے ہیں. پولز آئی تھاٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ پولز تو یہی شو کرتے ہیں. سوری, آئی ڈڈنٹ ہیئر. پولز obviously تو وہ آپ, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ پاپولر ہیں, پولز تو شو کرتے ہیں کہ آپ پاپولر ہیں. سوری, میں نے سنا نہیں کیونکہ میں ابھی آئی ہوں, تو آپ میں نے چلے میں اس کو تھوڑا سا کی بات کر, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے جناب بھٹی صاحب, یہ جو الیکشن ہے گلگت بلتستان کے, ظاہر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, نیا نیا پروونس کا, پھر آتا ہوں میں آپ کی طرف, پھر آتا ہوں جی. اس کی کیا اہمیت بنے گی پاکستان کی سیاست کے لیے؟ پی ٹی آئی جیتی ہے, پی 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 جیتی ہے. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کہ آزاد کشمیر جیسے جی بی ہے, سہولتیں بہت کم ہیں, جیسے ہمارے شہر ہیں, جیسے ہمارے صوبے ہیں, ان کی نسبت پورے پاکستان سے ایک سڑک ملا رہی ہوتی ہے ان کو, اور پورے علاقہ بھی اس قسم کا ہے. ہاں نہیں, لیکن بہت سارا کچھ کیا جا سکتا تھا. اور لوگوں کی آپ آج چلے جائیں مظفر آباد میں, آج چلے جائیں باغ میں, آج چلے جائیں نیلم وادی میں, آج کہیں چلے جائیں آزاد کشمیر میں, آج جی بی میں, گلگت میں, وہ باقی سکردو میں, آپ ینگ لوگوں سے ملیں, وہ حقوق مانگتے ہیں, سہولتیں مانگتے ہیں, یونیورسٹیز مانگتے ہیں, کالج مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کا ہے ویسے کریں. آزاد کشمیر کا تو جو ایجوکیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ پنجاب سے اور پاکستان سے زیادہ اونچا ہے. آپ کبھی گئے ہیں, سڑکیں دیکھی ہیں کبھی؟ یعنی آپ تو خود وہاں کے ہیں. ایجوکیشنل سٹینڈرڈز تو یہ ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو ایجوکیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہیں. عجیب و غریب سچویشن ہے, انہوں نے انویسٹ کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر کے لڑکے پنجاب کے نارمل جو کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اس سے تقریباً تھوڑا سا پرسنٹیج وائز بہتر ہی لکھ لیتے ہیں انگریزی بھی. اس کی یہ تو اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے. بہت سارے لاہور کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. نہیں, بہت سارے ایون جب ہم اس طرف آتے ہیں نا, پنجاب کو ایک سامنے رکھتے ہیں, سندھ کو سامنے رکھتے ہیں, جیسے بھی بجٹ دیکھتے ہیں سندھ سے تو خاصے بہتر ہیں. نہیں, میں صرف لاہور کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ بلوچستان, مثال کے طور پہ اس کے بعد کے پی کے, مثال
کے طور پہ اس کے بعد جی بی مثال کے طور پر اس کے بعد آزاد کشمیر بہت سارا یہ ہے ایک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حقوق, لیکن الیکشن کی سگنیفیکنس پولیٹیکل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آزاد کشمیر آپ کو پتہ ہے 3 انہوں نے قراردادیں پاس کی ہوئی تھیں کہ یہ جی بی کا جی بی آزاد کشمیر کا حصہ ہے. ہاں یہ ایک الگ ایشو. پھر آرٹیکل 257 ہے کہ جس ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ استصواب رائے سے ہوگا, اور ادھر اب ایک بہت بڑا ایشو کھڑا کر رہے ہیں. ہاں ادھر اور ہمارا ایک پورے طبقے کا, میں بڑی اس پہ ڈسکشن کرتا رہا آج سارے لوگوں سے, پورے طبقے کا ہے کہ جو مودی نے 370 ختم کیا کہیں وہ یہ آپ تو نہیں کرنے جا رہے. اگر یہ آپ نے کر دیا تو آپ کا آزاد کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں مضبوط ہوگا, کمزور ہوگا. یہ آپ نے ایک اور چیپٹر کھول دیا, وہ سوال نہیں میں اسی پہ 2 پوائنٹ. پھر پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے جو نقشہ اقوام متحدہ کو دیا, اس میں جی بی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. اچھا پھر ہے کہ سرتاج عزیز رپورٹ ہے, سرتاج عزیز رپورٹ ہے, پھر آ جائیں گے. اچھا نہیں میں صرف ایک سرتاج عزیز رپورٹ ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے جی بی علیحدہ صوبہ. اور پھر نواز شریف صاحب, یہ نواز شریف صاحب کرنا چاہتے تھے, علی گیلانی صاحب نے ان کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے اس کو 2015-16 میں مینشن کر. اچھا مجھے بریک سے ایک دفعہ پہلے مجھے ڈاکٹر نفیسہ کو بھی لینا ہے, ارشاد احمد عارف. ارشاد احمد صاحب بہت کوئکلی, اس سے پہلے میں دوبارہ نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف جاؤں, سگنیفیکنس کیا ہے پاکستان کی سیاست کے لیے ان انتخابات کے گلگت بلتستان کے؟ اتنا زور و شور سے تینوں سیاسی جماعتیں وہاں لڑ رہی ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان, وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں. ایک تو یہ ہے کہ موقع ملا ہے بلاول بھٹو صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ اپنا نقطہ نظر, وہ صرف ان کا فوکس جو ہے یا ان کا جو وہ کر رہے ہیں, ان کا سامنے آڈینس جو ہیں وہ صرف گلگت بلتستان کے عوام نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آج میڈیا کا دور ہے, ہم اپنا پیغام پورے پاکستان میں پہنچا سکتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو بھی حکومت جو بھی پارٹی جیتے گی وہ ریفلیکٹ کرے گی کہ دیکھیں جی ہم اگر اس ریموٹ ایریا میں مقبول ہیں تو پاکستان میں پچھلے الیکشن جو ہوں گے وہاں ہم زیادہ مقبول ہو سکتے تھے, اور نتائج جو ہیں وہ نہیں ہوئے جو ریفلیکٹ ہوئے, جو کہ عوام کے جذبات اور احساسات کو ریفلیکٹ کرتے ہوں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو فیصلے کیے جانے ہیں یا کیے جا چکے ہیں, اس حوالے سے بھی دونوں جماعتیں اور تینوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم عوام کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں یہاں کے. یہ جو بٹی صاحب بات کر رہے ہیں, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو وہ حیثیت دیں گے, مستقل حیثیت جو کشمیر کو مودی نے دی ہے. یہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ایک عبوری صوبے کی حیثیت دی جائے گی جو مشروط ہوگی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ. تو تو اس لیے یہ تو بات میرے خیال ڈسکس بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ عبوری حیثیت کی بات ہو رہی ہے. اب جو اچھا نہیں, اس کو پھر کریں گے, اس کے لارجر ایشو کی ڈائمینشن کو کریں گے. صرف ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب نے گزشتہ 3-4 دنوں میں ایسے ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے اس قسم کے کامنٹس کیے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کے کامنٹس کے حوالے سے, پھر ویلکمنگ دی جو ڈیسیجن ہے کراچی کی انکوائری کا, جس سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک فیورٹ پارٹی ہے یا وہاں پر ایک پولیٹیکل ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے گلگت بلتستان کے اندر, اور پی ایم ایل این کو ڈسپلیس کرنا چاہتی ہے ایز لیڈر آف دی پی ڈی ایم. نواز شریف صاحب کا جو ہارڈ ریٹرک ہے, ان کا جو ایک انفلیکسیبل ریٹرک ہے, اس کو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کیش کر رہے ہیں. دیکھیے یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے کہانیاں جو ہیں وہ گرو ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں کہ یہ پکتی ہیں یہ چیزیں اور نکل کے آتی ہیں. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو اے پی سی کے نتیجے میں پی ڈی ایم بنا, اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری کا کردار تھا, اور وہ گزشتہ 2 سالوں سے, لیٹس آلسو ناٹ فرگیٹ کہ 1 سال جو بھی مجھے نہیں پتا کافی پرسنل ایشوز تھے میاں صاحب کے, وہ بیمار رہے ہیں, لیکن 1 سال سے پولیٹیکلی ان ایکٹیو رہی ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, 1 سال. لیکن اس دوران, کووڈ کے دوران, اس سے پہلے جیسے ہی پی ٹی آئی کی سلیکٹڈ بنی, اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ایک تسلسل سے الائنس بلڈنگ کی بات کرتے آ رہے ہیں, اور انہوں نے دونوں بجٹ میں کوشش کی کہ ہم مشترکہ ایک لائے عمل لیں.
باقی جو قانون سازی ہے اس میں انہوں نے اکٹھے کرنے کی, تو PDM اگر بنا ہے تو اس میں جو بھاگ دوڑ والا کام ہے, جو محنت مشقت والا کام ہے, اس میں بلاول بھٹو زرداری یہ نہیں ہے کہ وہ میری جماعت کے چیئرمین ہیں تو میں اس لیے بات کر رہی ہوں یا میں اسپوکس پرسن ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا اپنی جگہ کردار ہے, لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اس APC میں سینٹرل رول رہا ہے. تو یہ اگر ہماری ایک جو ہے ایک لیٹس سے کہ محنت کا لیبر آف لو ہے, تو ہم اس کو کیسے اس کو ہاتھ سے جانے دیں گے؟ وی وانٹ کہ لیکن جو ایجنڈا, لیکن آپ کوئی دراڑیں نہیں دیکھتی ہیں PMLN اور PPP میں؟ کوئی دراڑیں نہیں ہیں. دیکھیے دراڑیں, اگر میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ 2018 کی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ہر الیکشن کی بات کر رہے ہیں. جہاں بھی پولیٹیکل انجن ہے, پیپلز پارٹی سے بھی کئی الیکشنیں چوری ہوئی ہیں. نیریٹو کے پیچھے کھڑے ہیں آپ. نواز شریف صاحب نے جو کل ٹویٹ کیا وہ تو اور طرح کا ہے. ہم PDM کے نیریٹو کے میاں صاحب کی ایک مخصوص ایکسپیرینس ہے, انہوں نے کوئی کچھ نام لیے ہیں, ان کا ایک ایکسپیرینس, کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے, مے بی ہی از پارٹی ٹو دوز سچویشنز جس کا ہمیں نہیں پتا. سوری, یہ جذبات کہیں گے, اس کے لیے ایکسپیرینس کا لفظ استعمال کریں گے, ان کی جذباتی کیفیت ہے. نہیں, ہو سکتا ہے ان کا ایکسپیرینس ہو, ان کو یہ ساری چیزیں, کچھ ایسی چیزیں پتا ہو جو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ یہ صرف ایک الیکشن کی بات نہیں ہے, اس کا ایک لانگ ویو ضروری ہے, اس کو ایک تاریخی پرسپیکٹو ضروری ہے. بالکل, میں بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مطلب نہیں پتا کہ ان کے ایکسپیرینسز ہیں, ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, ہمارا کم از کم وہ ایکسپیرینس نہیں ہے, اس لیے وہ جو باتیں کرتے ہیں ہمارے ایکسپیرینسز رہے ہیں, ہم نے بھی نام لیے ہیں. آپ نہیں کر رہے اس طرح کی باتیں. جو اسٹیبلشمنٹ ایشو یہ ہے کہ بات یہی ہو رہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں کام کرے, اور اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, ایک دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے. یہ ایشو ہے, اور اس میں اور PMLN میں مینگل صاحب کی جماعت میں اور ANP میں کوئی فرق نہیں. ایک بریک لینے دو, مجھے بریک لینے دیجیے. بہت انٹرسٹنگ بات کی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ بیسکلی نواز شریف صاحب کا اپنا ایکسپیرینس ہے. یہ اور بات ہے کہ بلاول بھٹو نے کل کراچی کی انکوائری کو بہت وارملی اور پازیٹیولی انہوں نے اسے ویلکم کیا, جبکہ نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, یہ کروایا ریجیکٹڈ کے نام سے. آفٹر دا بریک اس پہ مزید بات کرتے ہیں. آفٹر دا بریک ناظرین ویلکم بیک. بات اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ گلگت بلتستان کے انتخابات جس میں تینوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور PMLN سر توڑ کا زور لگا رہے ہیں. بہت ہی گہما گہمی ہے, بہت اس میں بہت گرم جوشی پائی جاتی ہے اس حوالے سے. اس پہ میں اگر بھٹی صاحب سے بات کا آغاز کر سکوں. شاید بھٹی صاحب آپ نے سنا کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے بہت ہی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے میں اور PMLN میں کوئی دراڑے نہیں ہیں, لیکن میاں صاحب کا اپنا جو ہے ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. یہ اور بات ہے کہ بلاول زرداری بھٹو نے پچھلے پورے 4-5-6 دن میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف نرم زبان اختیار کی ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کو ہلکی سی تنقید کا بھی نشانہ بنایا ہے, اور کل جب کراچی کے حوالے سے انکوائری رپورٹ آئی ہے تو بلاول بھٹو نے اس کو وارملی ویلکم کیا ہے, جبکہ نواز شریف صاحب نے بہت ہی کنٹمپشس کامنٹس اس کے اوپر کیے. ہاں, پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کا یہ 2 جملے صرف کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ساری بڑی جماعتیں GB میں موجود ہیں, ان کے مسائل پر گفتگو کر رہی ہیں, اور یہ ہمارے CPEC کی ابتدا ہے. اور یہ ہم یہاں انڈین اور امریکی سنا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ وہ NGOs کے ذریعے وہ انفورس کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس تو سہولتیں کوئی نہیں, فلانا. اور یہ وہ گلہ یہ بھی کرتے ہیں کہ کراچی معاہدہ جو ہوا تھا ہمیں خبر ہی نہ ہوئی, اور ہمارے ظفر حسن مرزا جس نے گھنسارا سنگھ کو گرفتار کیا تھا اس کو آپ پاکستانی حکومت بہت سارے گلے ہیں. تو یہ اب پوری ہماری جو مین سیاستدان ہیں, مین پارٹیاں موجود ہیں, ان کے سامنے ان کے مسائل اور ان سے وعدے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات دراڑے ہیں کہ نہیں, دوسری بات دیکھیں, دراڑوں کو چھوڑ دیں, دراڑوں کو ایک طرف رکھیں. اس میں ہم پیپلز پارٹی پہ ہم سارے نفیسہ شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ کئی پروگرام گورننس پرفارمنس پہ بہت ان تک تنقید کرتے رہے اور کریں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی کی سیاست پر, اسی طرح ڈھیلوں پر. اس مرتبہ بلاول بھٹو نے میچیور کردار ادا کیا ہے, میچیور سیاستدان ہونے کا, یعنی بہتر انڈرسٹینڈنگ کا کردار ادا کیا. نواز شریف صاحب ڈیسپریٹ ہیں, نواز شریف صاحب ہارے ہوئے شخص ہیں, نواز شریف صاحب دیوار سے لگے ہوئے شخص ہیں. نواز شریف صاحب کو اچانک 2.5-3 سال بعد یادداشت واپس آئی, اور ان کو پتہ چلا او ہو مجھے تو نااہل کروایا, سزائیں دلوائیں, اور انتخابات میں اور میں بتاتا ہوں, اور مجھے ہرایا کس نے, آرمی چیف اور DGI نے. یہ اور یہی اسی آرمی چیف کو ووٹ دے چکے تھے,
اور اسی دوران مریم نواز صاحبہ 10 مہینے ٹویٹر خاموش تھا اور وہ خود بھی خاموش تھے، اور پھر اسی حکومت نے رحم کھا کر طبی بنیادوں پر ایک جو انہوں نے خود لکھا تھا کہ سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے، بوڑھا آدمی ہوں مجھے بھیجا جائے، اس نے علاج کے لیے بھیجا، اور پھر وہاں سے وہ اچانک ان کو یادداشت آئی اور وہ کھڑے ہو گئے. اب نواز شریف صاحب آپ کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل مختلف ڈائریکشن، ہاں نہیں، اب نواز شریف صاحب ایک صرف، باقی سارے چھوڑ دیں. نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ کس نے کیا؟ سپریم کورٹ. جسٹس کھوسا، جسٹس گلزار، جسٹس اجاز افضل، جسٹس اجاز الحسن، جسٹس عظمت سعید شیخ، 5 ججز کو مطلب ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے مینج کیا. میں نے چیف جسٹس صاحب کو کئی مرتبہ درخواست کی، یہ آپ کی ساکھ کا سوال ہے، سپریم کورٹ کی ساکھ کا سوال ہے، اس پہ آج خود نوٹس لیں، باقی سارے چھوڑ دیں، صرف نواز شریف صاحب کو بلائیں کہ ثبوت لے کے آئیں کہ ہمیں کب کس نے مینج کیا. نہیں ہو سکتا. اگر آرمی چیف مینج کر سکتے ہوتے تو اپنی ایکسٹینشن پنگ پونگ جو 3 دن بنی رہی ہے اسی میں کر لیتے. دوسری بات یہ کہ اگر مینج ہو سکتے ہوتے تو ان کو عدالتوں سے ریلیف ہی نہ ملتے، یہ اندر ہی رہتے. ہر کیس میں تو ضمانت ہو گئی ہے اور گھر بیٹھے بیسمنٹوں میں ضمانتیں مل رہی ہیں. دوسری بات یہ جو اب دوسری نہیں ہے، چوتھی پانچویں بات ہو گئی. اچھا نہیں آپ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، جب ارشاد بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں پختگی کا ثبوت دیا ہے، نواز شریف صاحب جذباتی ہیں، بلاول بھٹو ریشنل ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں ایز اے پی 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 لیڈر؟ میں کسی کو کیوں جج کروں کہ کون ریشنل ہے کون نہیں ریشنل ہے؟ ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. میاں صاحب کو بیسٹ پتا ہے کہ ان کو پی ایم ایل این، کیونکہ یہاں پی ایم ایل این تو بلاول پختہ نہیں ہوئے ہیں، بلاول کو آپ کو میچور نہیں لگ رہے بلاول؟ نہیں، میں کیا بات کر رہی ہوں، اب کیا انٹرپریٹیشن نکال رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی جماعت جو ہے اس کو اپنی جماعت کے اندر اپنی جماعت کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ لے کے چل رہا ہے، اپنی جماعت کو لیڈ کر رہا ہے. میاں صاحب کی کیا کمپلشن ہے، میں اس میں اہل نہیں ہوں کہ میں جج کروں، لیکن میں اپنی جماعت کے حوالے سے بات کر سکتی ہوں کہ جو سندھ میں بات ہوئی آئی جی کے حوالے سے، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کال اپون کیا چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اچھا ریٹرن دیا. تو جب وہ وہاں پر ایک ریزلٹ بیسڈ ایک نکلا ہے، اس میں آف کورس اور بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں، فل ڈیٹیلڈ انکوائری آئے اگر ناموں کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک پہلا قدم جو ہے وہ بہت مثبت ہوا ہے دونوں طرف سے، اور ایک جو تصادم ہے اداروں میں اس سے بچایا گیا ہے، تو اس کی تو تعریف ہی کرنی چاہیے. اور چیئرمین صاحب نے صحیح کیا کہ اس کے اوپر خوش آمدید ان کو کہا، اور ان کو یہ جو مثبت طریقے سے یہ ایسن طریقے سے حل ہوا ہے اس کی بات کی ہے، یہ تو صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اور جہاں تک اور ایشوز ہیں، ارشاد احمد عارف صاحب، باقی جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، تو پی ڈی ایم جو ہے ہم جنرل ٹرمز میں بات کریں تو وہ سسٹم کی خرابی کو ہم اٹیک کریں، نہ کہ ہم انڈیویجولز کو، کیونکہ ماضی میں بھی کئی انڈیویجول جنرل ضیاءالحق سے لے کر جنرل مشرف تک، اور پھر ان کے رینکس میں کئی سیاستدان ہو گئی. یہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ ارشاد احمد عارف صاحب، پی ڈی ایم کے اندر آپ کو فالٹ لائنز اور 2 دھڑے نظر آتے ہیں کہ بلاول زرداری بھٹو کانسیلیٹری موڈ میں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک سیریس میچور سٹیک ہولڈر کے طور پہ دیکھا جائے، جبکہ نواز شریف صاحب اصولوں کی اپنے طور پہ یہ بتا رہے ہیں. ایک کوسچن میرا ارشاد صاحب کو ہے، نواز شریف صاحب ثابت تو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اصولوں کی سیاست کر رہا ہوں، میری ایک آئیڈیالوجی ہے، لیکن در حقیقت وہ جذباتی ہیں، وہ بھڑکے ہوئے ہیں، وہ ناراض ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ سسٹم کو گرا دیں گے. پیزا صاحب دیکھیں، جو سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، پارلیمانی سیاست کرتی ہیں، وہ عملیت پسند ہوتی ہیں. وہ انقلابی جماعتیں اور ہوتی ہیں جو مار دھاڑ کرتی ہیں، لڑائی مول لیتی ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹارگٹ کرتی ہیں. وہ جماعتیں بالکل اور نوعیت کی ہوتی ہیں. مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو پارلیمانی جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں، پارلیمانی سیاست کرتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب اس وقت اپنی پارٹی کے مزاج سے بھی الگ ایک ایسی سیاست کر رہے ہیں جس کا نتیجہ انہیں بھی معلوم ہے، لیکن بلاول صاحب کو اور دوسری جماعتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. نواز شریف صاحب کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ سسٹم ہی بالکل کلیپس کر جائے
اور میں سچا ثابت ہوں کہ دیکھیں جی یہ جو فوجی لوگ ہیں یہ کسی سسٹم کو نہیں چلنے دیتے، لیکن یہ بلاول کی خواہش نہیں ہو سکتی، بلکہ اسفندیار ولی کی بھی خواہش نہیں ہو سکتی۔ دراڑیں جو ہیں، اختلاف جو ہے وہ تو اس دن نظر آ گیا تھا جب پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان کرنے آئے اور پہلے ہی سوال پر وہ واک آؤٹ کر کے پریس کانفرنس ختم کر کے چلے گئے۔ اگر کہ اختلاف نہیں تھا پی ڈی ایم کے اندر اس نیریٹو پر جو نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے، تو پھر اس پریس کانفرنس میں تلخی کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کو بات کیوں نہیں کرنے دی گئی؟ خاص طور پر راجہ پرویز اشرف صاحب بات کرنا چاہتے تھے۔ تو دراڑیں تو موجود ہیں، اور اس رپورٹ نے ان دراڑوں کو مزید گہرا کیا ہے، مزید بڑھایا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ بلاول صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سسٹم سے آؤٹ ہوتے ہیں یا بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی حد تک محدود ہو گئی ہے سندھ تک۔ تو اگر اس نے پنجاب میں کم بیک کرنا ہے، پنجاب میں واپس آنا ہے، تو پھر اس کو اسی طرح کی سیاست کرنی ہوگی جس طرح تحریک انصاف کر رہی ہے، جس طرح نواز شریف کی جذباتیت اور ہارڈ سٹینڈز کو بلاول بھٹو انٹیلیجنٹلی کیش کر سکتے ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ پولز جو ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دونوں پولز ہیں ان میں ایک چیز بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، یعنی فرق تو آپ کے 3-4 5 سے زیادہ کا نہیں ہے پی ٹی آئی میں اور پی 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 کے اندر، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مقبول شخصیت کون سی ہے تو 42%، 42% جو ریسپونڈنٹس ہیں انہوں نے گیلپ میں کہا کہ عمران خان، 17% نے کہا بلاول بھٹو، 15% نے کہا نواز شریف، 3% نے کہا مریم نواز، اور پلس جو کنسلٹنٹس کا سروے ہے اس میں 41% نے کہا کہ عمران خان پاپولر ہیں، 23% نے کہا کہ بلاول بھٹو ہیں، اور 16% نے نواز شریف کی انہوں نے بات کی۔ تو یہاں تو مطلب پلس یعنی سرویز میں ایرر ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ بڑا فرق نظر آ رہا ہے یہاں۔ جیسے میں نے کہا کہ ان سرویز کو ہٹا کر ہم لوگ خود جو فیلڈ میں ہے، آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جو پارٹی ہے، جو جماعت ہے، وہ لوگوں کی دلوں میں آباد ہے، اور لوگ، ہر بچہ اس کو جانتا ہے کہ اس کو کیسے ڈیٹرمن کرتے ہیں ہم؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اس کو ثابت کیسے؟ میں نے تو یہ سرویز دیکھے ہی نہیں ہے۔ ایک دن ایک چیز ہوتی ہے، دوسرے دن دوسرا چیز کرتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو دیز سرویز، مجھے آپ دے دیں، میں اس کو دیکھ لوں تو پھر میں نہیں، آپ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی لوگوں کے دلوں میں ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا کیسے ڈیٹرمن کرتی ہیں آپ؟ میں نہیں کروں گی کہ الیکشن از اے ڈفرنٹ بال گیم۔ الیکشن میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی جماعت ہے جو ان کے مسائل حل کر سکتی ہے، یا ان کے پاس ایک تاریخی مواد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس وقت جو تاریخی مواد ہے وہاں اگر فوڈ سبسڈی سب سے، لیکن انٹرم گورنمنٹ سے پہلے تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ، انٹرم گورنمنٹ سے پہلے نون کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ، اے جے کے گورنمنٹ تھی، آپ کی تو نہیں تھی۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں آٹے کی قیمت کیا ہے اور یہاں کیا ہے۔ یہاں اربوں روپے وفاقی حکومت فوڈ سبسڈی دیتی ہے ان دونوں علاقوں کو، اور یہ شروعات اس کی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی مرات ہے، اور بھی مرات ہے جو یہ ریکگنیشن ہوئی ہے، جو ڈیپریویشن کی ریکگنیشن ہوئی ہے، جو بھی اس علاقوں کے مسائل کا ازالہ ہوا ہے، وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ آپ نے آٹے کی بات کی، ہم آٹے کی بھی بات کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب ان کو ایک بہت کلیئر کٹ مینیفیسٹو کے حوالے سے 3 ایشوز ہیں، اگر آپ سن رہے ہیں، حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار، یہ ہمارا نعرہ ہے، اور یہ نعرہ جو ہے یہ ریزونیٹ کرتا ہے وہاں کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس یہ ذرا ارشاد بھٹی صاحب کو آنے دیجئے پلیز، یہ میں چاہ رہا ہوں سب پولز بالکل میٹر نہیں کریں گے۔ نہیں، میں تو پہلے دن سے کبھی بھی پولز کے حق میں نہیں رہا۔ نہ یہ سرویز کا بھی ایک سروے ہونا چاہیے۔ امریکہ میں تو انتخابات کو بھی کوئی نہیں مانتا۔ نہیں، ہاں، نہیں، کوئی ہیلری ہرا دیا تھا ہم نے، ہیلری کو سرویز نے، اور یہ ہیلری جیت گئی تھی، ہیلری جیت گئی تھی سرویز میں اور ٹرمپ ہار رہے تھے۔
ट्रंप जीत गए। लेकिन पॉपुलर वोट में से हिलरी का ज्यादा था। नहीं, जैसे भी हो, एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप जीत इलेक्टोरल कॉलेज ट्रंप बात बेसिकली ये कि ये सर्वे कितने लोगों को किए, कितने लोगों के पास चंद पहुंचे, हजार। किन इलाकों के पास पहुंचे, कहाँ पहुंचे, डेस्क पे, कमरे में, दफ्तर में, क्या माइंड, ये बड़ा एक एजेंडा है, ये अब धंधा बन गया है, इसके पीछे बड़ा पैसा है, ये एक इंडस्ट्री बन गई है, इसके पीछे एक पूरा एक माइंड सेट होता है। क्या पता आपको कि ये किसी जमात ने करवाया हो, क्या पता आपको फंडिंग कौन करता है, हाँ, किसी जमात की फंडिंग हो, क्या पता आपको किसकी, क्या पता इसके मुझे मुताबिक आप दें पोलिंग, मैं सबसे ज्यादा आपको पॉपुलर कर देता हूं पाकिस्तानी मीडिया शख्सियत को। हो सकता है और अगला है और मैं तो आखिरी एक नंबर ब्रेक पे ले लूं। डॉक्टर नफीसा शाह साहब को बहुत ही अनयूजुअल सपोर्ट मिल गई इरशाद भट्टी साहब से, जो भी पोल्स को क्रेडिबल नहीं समझते हैं, लेकिन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने गंदम की भी और आटे की भी बात कर दी, इस पर भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की तरफ। डॉक्टर साहब, आपने वक्फे से पहले गंदम की और आटे की कीमत की तरफ इशारा किया। सपोर्ट प्राइस जो है आपकी, इस वक्त आपकी भी पार्टी तरकीब करती है, कहती है कि सपोर्ट प्राइस बढ़नी चाहिए, साथ आप कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक हकीकत है कि जब गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ती है तो फिर पूरी इन्फ्लेशन गरानी होती है, महंगाई हर चीज़ की बढ़ जाती है, बिकॉज स्टेपल डाइट जो है वो गंदम है। आपकी हुकूमत जब आई पहली दफ़ा तो 600 कुछ रुपए से 650 के 35 रुपए पर मीट्रिक टन से सपोर्ट प्राइस को बढ़ा के 950 तक बढ़ाया गया, फिर दोबारा बढ़ाया गया, फिर तीसरी दफ़ा बढ़ाया गया, 1250 पे चले गए, और फिर जब आपकी हुकूमत गई तो 1300 रुपए के करीब जो थी वो सपोर्ट प्राइस थी। पीएमएलएन ने 5 साल तक सपोर्ट प्राइस में इजाफा नहीं किया। अभी भी आप भी और पीएमएलएन दोनों कहते हैं कि सपोर्ट प्राइस को और बढ़ना चाहिए था। कोई कहता है 1800 हो, कोई कहता है 2000 हो। क्या वजह है कि आप गंदम की सपोर्ट प्राइस को मसलसल बढ़ाते भी हैं और साथ साथ महंगाई 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 भी रोते हैं? देखिए, महंगाई के बहुत मुख्तलिफ और कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं। अच्छा। जिसमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हो सकती हैं, कॉस्ट पुश और पुल और पुश फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ महंगाई के रीजंस ये हैं कि आपके बिलों में इतनी इजाफे हुए हैं, आपकी तेल की कीमतें जो हैं उसमें इतना इजाफा हुआ कि इंटरनेशनल आपकी ऑयल प्राइसेस कम है लेकिन यहाँ पर ज्यादा है। आपकी जो डॉलर पैरिटी है रुपये की, रुपया आपका कमजोर है अगेंस्ट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो महंगाई का सबब है। और जो गंदम फायदा किसको पहुंचाते हैं सपोर्ट प्राइस बढ़ा? देखिए, गंदम, ये जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस है ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। इट हैज टू बी डेल्ट विद टेक्निकल पीपल, लेकिन एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट भी है। वो इसलिए कि आपको डिटरमिन करना है कि आपकी मईशत जो है उसकी रीढ़ की हड्डी, अगर आप मानते हैं कि ज़राअत है, और ज़राअत जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट को लुक आफ्टर करती है, आपकी हिंटरलैंड, रूरल हिंटरलैंड को लुक आफ्टर करती है, आपकी खवातीन, आपके हारी, आपके ये सारे ज़राअत से आपके मुंसलिक है। हजारों लाखों की तादाद में लोग ज़राई इकोनॉमी से मुंसलिक हैं। इंडिया जो है अपनी जीडीपी का कुछ परसेंट जो है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, अगर आप वो देख लें तो वो ज़राअत में सब्सिडीज देते हैं। ठीक नहीं, आप ये समझते हैं कि प्राइसेस बढ़ाने से आप फार्मर को फायदा पहुंचाते हैं या अमीर जमींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को फायदा पहुंचाते हैं? जो आपकी सारी पार्टीज जो हैं, पीपीपी, पीएमएलएन, सारी आप लोग सारे जागीरदार हैं। प्लीज, इट नीड्स अ डिबेट। प्राइसेस का जो फैक्टर है उसका एक बेनिफिशियरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टेबलाइजेस, आपकी सप्लाई साइड स्ट्रेंथन होती है, आपका गंदम ज्यादा अवेलेबल होगा। इस वक्त आपने सिर्फ 1400 में खरीदी गंदम, लेकिन आपको गंदम मिला ही नहीं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द अगर गंदम महंगी है तो वो गंदम निकल के अफगानिस्तान चला गया, वो गंदम निकल के आपका ईरान चला गया, भट्टी साहब भी इसमें आना चाह रहे हैं। आपने अपना गंदम आपका निकल गया और आपने फॉरेन फार्मर्स को जो है आपने उनको सब्सिडाइज किया है, अपने फार्मर को नहीं किया। 2 मिलियन टन इस वक्त अगर आप इंपोर्ट का आप रेट लगाएं तो हमने 2600 रुपए पर 40 किलो ठीक है, इरशाद भट्टी साहब भी आना चाह रहे हैं। इंपोर्ट किया है, ठीक है, और आपका फॉरेन एक्सचेंज भी लूज हुआ है, और पर आपकी गंदम की कीमतें भी आपकी चढ़ गई हैं। ठीक है, सपोर्ट प्राइस फार्मर को अगर प्लीज डॉक्टर साहब, नहीं, अगर हम उनको बेहतर प्राइस देते तो आपका सप्लाई साइड ठीक होता, आपका गंदम ठीक होता, आपकी प्राइसेस भी ठीक होती। जी जी, इरशाद भट्टी साहब,
इंटरनेशनल अगर इकोनॉमिक्स आप देखें, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स देखें, तो आपको इसको फ्री मार्केट रखना चाहिए। इस पे कोई इंपोर्ट रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई एक्सपोर्ट की सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। जो भी रिटेलर होलसेलर गंदम इंपोर्ट करना चाहे, ताकि आवाम को जब दुनिया में महंगी होगी तो महंगी मिलेगी, जब सस्ती होगी तो सस्ती मिलेगी, लेकिन आपको भी दुनिया से सस्ती दे नहीं पा रहे लोगों को अपनी सारी पॉलिसीज़ में। और ये सारी पार्टीज़ जो हैं ये एग्रीकल्चरस और लैंडलॉर्ड्स की पार्टीज़ हैं। यही लैंडलॉर्ड्स प्रोविंशियल असेंबलीज़ में बैठे हैं, वही लैंडलॉर्ड नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हैं, वहाँ आके वो इसको सपोर्ट करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ही शो करते हैं कि 40% तो हारी वो है जो गंदम खरीदता है, आटा खरीदता है, उसको ये जो प्राइस का कुछ भी नहीं मिलता, उसके पास कोई वीट सरप्लस नहीं है बेचने के लिए। 15 से 20% एग्रीकल्चरस्ट ऐसा है लैंडलॉर्ड जिसके पास वीट सरप्लस होता है, जो गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट में पंजाब में और सिंध में भेजता है। 20% कर लें, 25% कर लें, ज़्यादातर जो है वो गरीब किसान है, उसके पास वीट सरप्लस नहीं है, उसको भी खरीदनी ही पड़ती है, या अपने कुंबे की कर लेता है वीट, और दर हकीकत हम सब की जेब से पैसे निकलते हैं, और ये लैंडलॉर्ड्स की पॉलिसी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी का एक बहुत बोल्ड डिसीजन था। क्या चीज़? कि 500 से ऊपर ले गए वो गंदम की प्राइस, 950 तक ले गए। और उसके बाद हुआ ये कि अगले 10 साल गंदम की क्रॉप्स जो है बम्पर क्रॉप्स हुई। आपको पिछले 10 साल शौकत अजीज़ साहब में इन्होंने ये शेख रशीद और बाकी सारे मुखालफत की, इन्होंने स्पोर्ट प्राइस ना बढ़ाई और हमने 2 खरब की गंदम बाहर से मंगवाई। 2 खरब की? 2 खरब की। अब पता नहीं अभी फिगर सही है कि नहीं। हाँ, 100% मेरा फिगर। पीएमएलएन जो है वो गंदम इंपोर्ट करती है। नहीं, मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ दौर ने भी तो सपोर्ट प्राइस बढ़ाई ना, 600 तक पहुंचाई, 650 तक वो छोड़ के गए। नहीं, ये बढ़ाई थी उन्होंने पीपल्स मेरे पास तो लिखा हुआ है कि 650 तक वो ले गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये शौकत अजीज साहब ने बढ़ाना चाहिए 2 In 2008 when this PPP government took over, they increased the price from rupees 625 per मुशर्रफ दौर में नहीं हुई, ₹950। मुशर्रफ दौर में। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ है ये मिस मैनेजमेंट, यहाँ है नालायकी, यहाँ है नाअहली इस गवर्नमेंट की। 11 खत लिखते हैं वजीर आज़म इमरान खान कि गंदम बुरहान आ रहा है, कोई उसका जवाब ही नहीं देता। अच्छा, उसके बाद गलत अदादो शुमार काबीना में पता चला कि काबीना में गलत अदादो शुमार बताए गए हैं कि हमारे पास पता ही नहीं है, गलत बता गए कि इतनी चीनी है, इतनी गंदम। चीनी सरप्लस है, गंदम का सरप्लस है, ब्यूरोक्रेसी निकम्मी है। हाँ, नहीं, निकम्मी नहीं। आप सुन लेना प्लीज। तो फिगर कौन नहीं देता? यानी ये काबीना को हुए, काबीना इकट्ठी करती है फिगर तो नीचे से आते हैं। काबीना को ब्यूरोक्रेसी ने दिए, उन्होंने गलत आदादो शुमार दिए। अच्छा, जब वो उसके बाद ये हुआ कि साईं बुजदार ने वो स्मगलिंग पे पाबंदी नहीं लगाई, केपी के से अफगानिस्तान चली गई, उधर से सिंध चली गई, उधर से बलूचिस्तान चली गई, गंदम का बुरहान पैदा हो गया, और बाकी पता ही नहीं था गंदम हुई कितनी है, कितनी जरूरत कितनी है। अच्छा, इरशाद सर, नहीं, प्लीज एक दो। अच्छा, 1 साल पहले गंदम सरप्लस थी, एक्सपोर्ट हो रही थी। 1 साल बाद गंदम और चीनी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये है 4 मरतबा गंदम बुरहान पर काबू पाने का मौका मिला, नहीं किया। अपने किसानों को अब जो सबसे ये कल की काबीना मीटिंग में जो ज्यादती हुई है, अपने किसानों को दे रहे हैं 1650। रशियन किसानों से आप कह रहे हैं ना 30 लाख टन, 2 मिलियन टन खाली इंपोर्ट करेंगे। 30 लाख टन। इरशाद अहमद आरिफ साहब, असल मसला है पाकिस्तान 30 लाख टन मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान की और 1976 रुपए फी मन मंगवा रहे हैं। की हुकूमतें जमींदारों की, लैंडलॉर्ड्स की, गवर्नमेंट से सिंध और पंजाब की, और लैंडलॉर्ड को सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ हीलो बहानों से, सपोर्ट प्राइस के जरिए। ये फ्री कर दें गंदम की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, मामला ठीक हो जाए। सर, वो शुगर का भी कर दें, शुगर का भी करें, वो कपास का भी कर दें, कपास का भी करें। क्यों करते हैं? लेकिन शेख रशीद, नदीम बाबर, ये फ्रॉड है, हफीज शेख, ये फ्रॉड है। भट्टी साहब मौका देंगे, मुझे पहले भी बहुत कम मौका मिला है। 1976 रूस से मंगवा रहे हैं गंदम, और 1650 अपने फार्मर्स को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि स्पोर्ट प्राइस का फ़ायदा सिर्फ बड़े ज़मींदार को होता है। देखें, देहात में जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जो गंदम पैदा नहीं करते, वो भी गंदम ख़रीदते नहीं हैं, इसलिए कि वो खेत मज़दूर हैं जो गंदम की कटाई करते हैं, उसमें से उनको गंदम की सूरत में हिस्सा मिलता है और उनको वो साल की गंदम इकट्ठी कर लेते हैं। देहात में बहुत कम ख़ानदान होते हैं जिनको गंदम ख़रीदनी पड़ती है। अच्छा, स्पोर्ट प्राइस अगर नहीं होगी तो होगा ये कि ये जो मिडल मैन है,
یہ اپنی مرضی پر، کیونکہ کسان کے لیے سب سے، جو کاشتکار ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہوتا ہے کہ گندم کی بر وقت کٹائی ہو، اور کٹائی کے بعد بر وقت اس کو تھریش کر کے اس کو بوریوں میں بند وقت کر میرا کے. ختم ہو گیا، اس پہ تفصیلاً بحث کریں گے ارشاد صاحب، وقت میرا ختم ہو گیا، بھٹی صاحب نے آپ کا ٹائم لے لیا ہے. ناظرین اس پہ بہت جلدی پھر بحث کرتے ہیں، آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.